بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید اردو کہانی چینل پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر کہانی ملتی رہے سب سے پہلے۔ آج پھر ملک صفدر حیات صاحب کی ایک نیا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ ملک صفدر حیات صاحب کے واقعات نہ صرف سچے ہوتے ہیں بلکہ سبق آموز بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایسا ہی واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب سیلاب نے سرزمین پنجاب کو تہہ والا کر کے رکھ دیا تھا۔ 5 دریاؤں کی دھرتی اکثر و بیشتر موسم برسات میں سیلاب کی مہربانیوں کا نشانہ تو بنتی ہی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس مہربان مہمان کی آمد ایسی تباہ کن اور ہلاکت خیز ثابت ہوتی ہے کہ میزبان دھرتی کو سنبھلنے اور سدھرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اس دوران ایسے سنسنی خیز اور عبرتناک واقعات بھی جنم لیتے ہیں جن کے ذکر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سال بھی اسی نوعیت کے واقعات کا منظرنامہ تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک چونکا دینے والی اطلاع میری منتظر تھی۔ کانسٹیبل حق نواز نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ کھیتوں میں سے ایک جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ کس کے کھیتوں میں؟ میں نے فوراً دریافت کیا۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، حاجی مبارک کے کھیتوں میں جناب۔ حاجی مبارک اسی علاقے کا رہائشی ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، اس واقعے کی اطلاع کس نے دی؟ سراج الدین لاش کے بارے میں اطلاع دینے تھانے آیا تھا، کانسٹیبل نے بتایا۔ وہ بھی اسی قصبے میں رہتا ہے۔ وہ صبح کھیتوں میں سے گزر کر دریا کی طرف جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ سیلاب زدہ زمین پر ایک جوان لڑکی کو بے سود پڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مذکورہ لڑکی کے قریب چلا گیا، اور جبھی اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی زندگی کی رونق سے خالی ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ سیدھا تھانے چلا آیا تھا۔ کانسٹیبل حق نواز نے ایک ہی سانس میں لڑکی کی لاش اور اطلاق نندہ کے بارے میں تفصیل بیان کر دی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، سراج الدین اس وقت کہاں ہے؟ وہ تو چلا گیا جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ کمال ہے، میں نے تیز نظروں سے کانسٹیبل کو گھورا۔ مجھ سے ملے بغیر وہ کیسے چلا گیا؟ بات دراصل یہ ہے جناب، کانسٹیبل نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، سراج کی بیوی زچگی کے عمل سے گزرنے والی ہے۔ وہ دریا کے اس پار ایک دائی کے پاس جا رہا تھا۔ کھیتوں میں پڑی لڑکی کی لاش دیکھ کر وہ مجبور ہو گیا کہ پہلے اس واقعے کی تھانے میں اطلاع دے، اس کے بعد دائی کو بلانے کے لیے دریا کے دوسری جانب جائے۔ اس کے جذبے نے مجھے بے حد متاثر کیا، لہٰذا میں نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی۔ کانسٹیبل سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، سراج الدین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دائی کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑ کر دوبارہ تھانے آئے گا، پھر ہم سے ضروری پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی قیامت کو آنے میں کافی دیر لگے گی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ قیامت؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، حق نواز، میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے، جب تک انسانیت سے بھرپور کوئی ایک انسان بھی اس روئے زمین پر باقی ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اچھے لوگوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں ابھی اس دنیا میں ایسے نیک دل ہمدرد اور مہربان افراد موجود ہیں جن کے دم سے انسانیت کا بھرم قائم ہے، اور سراج الدین بھی انہی میں سے ایک ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، دیکھو اس اللہ کے بندے کی گھر والی بچے کو جنم دینے والی ہے۔ وہ اس عمل کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے دریا کے اس پار سے ایک دائی کو لینے جا رہا تھا، لیکن انسانی ہمدردی اور اخلاقی فرض نے اسے روک لیا۔ پہلے اس نے تھانے میں اطلاع دی، پھر اپنے مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھا۔ دوسروں کے کام آنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، حق نواز تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں سراج کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ واقعی بڑا بیبا بندہ ہے۔ میں نے پوچھا، چودھری فرید کہاں ہے؟ فرید نامی کانسٹیبل میرے تھانے کے عملے میں شامل تھا۔ اس کا کسی چودھری خاندان سے کبھی کوئی تعلق رشتہ نہیں رہا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے نام کے ساتھ چودھری کا لفظ جڑا ہوا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہ کانسٹیبل فرید ہر کام ہر معاملے میں پیش رہنے کا بہت شوق تھا۔ وہ خود کو لیڈر سمجھتا تھا، اسی کے اسی چودھرانہ سٹائل کی وجہ سے اسے چودھری فرید مشہور کر دیا گیا تھا۔ مذاق مذاق میں جڑا جانے والا یہ لفظ اب اس کے نام کا حصہ بن چکا تھا۔ حق نواز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب،
فرید تو امدادی پارٹی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ اس سال سیلاب نے جس طوفانی انداز میں تباہ کاری مچائی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ہر علاقے کے تھانے کو یہ احکام موصول ہوئے تھے کہ وہ امدادی پارٹیاں تشکیل دیں جو گرد و نواح کے علاقوں کا گشت کریں اور سیلاب زدگان کی ہر ممکنہ مدد اور بحالی کے لیے کام کریں۔ چنانچہ میں نے اپنے تھانے کے عملے میں سے 3 افراد کی ایک امدادی پارٹی ترتیب دی تھی، جن کی قیادت کانسٹیبل چودھری فرید کے ذمے تھی۔ یہ لوگ علاقے کے افراد کے ساتھ مل کر فوری امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے، لہٰذا ان تینوں کا زیادہ تر وقت تھانے سے باہر ہی گزرتا تھا۔ فرید کے ساتھ دوسرے 2 کانسٹیبل آفتاب اور منظور تھے۔ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں فرید کو اپنے ہمراہ جائے وقوع پر لے جاؤں، مگر اس کی عدم دستیابی کو دیکھتے ہوئے میں نے حق نواز کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے سے اسے آگاہ بھی کر دیا۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ ضروری تیاری میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ہم جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے۔ حاجی مبارک کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ ایسی زمین کی زرخیزی میں کوئی کلام نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی دریا میں تغیانی آ جائے اور اس کا پیمانہ چلک جائے تو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی قطع اراضی کو پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک وفاقی فارمولہ بھی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ جس شے سے حاصل ہو رہا ہو، اگر وہ شے سے بگڑ جائے تو سب سے زیادہ ضرر رساں بھی وہی ثابت ہوتی ہے۔ اس سیلاب نے دریا کے کناروں کو مختلف مقامات سے اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ دریائی پانی پر قابو رکھ سکیں۔ دریا کے کنارے 2 مضبوط اور توانا بازوؤں کی مانند ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ بہنے والے پانی کو اپنی آغوش میں سمیٹے رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دونوں بازو کندھوں سے کٹ جائیں تو وہ اپنی آغوش میں موجود ہر شے پر گرفت قائم رکھنا اس کے بس میں نہیں رہتا۔ کچھ ایسا ہی حال اس دریا کا بھی تھا۔ سیلاب نے دریا کے اس کنارے کو بری طرح پچھاڑ ڈالا تھا جو ہمارے علاقے سے لگا ہوا تھا۔ حاجی مبارک کی اراضی چونکہ دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی، لہٰذا اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اس جوان لڑکی کی لاش اسی زیر آب زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ چند منٹ کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ہم سے پہلے بھی چند افراد وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ میں مذکورہ لاش کے قریب چلا گیا اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس بات کا یقین مجھے پہلی ہی نظر میں ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو الٹ پلٹ کر ضروری امور کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی موت واقع ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ اس نے گزشتہ شام یا رات کے ابتدائی حصے میں موت کو گلے لگایا ہو۔ اس کے بدن پر بظاہر کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی جسے اس کی موت کا سبب سمجھا جاتا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود نصف درجن افراد سے باری باری اس مطفی لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ ان سب کا تعلق اسی گاؤں یعنی موضع چک جمال سے تھا۔ انہوں نے مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک جیسا جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ مطفی بد نصیب چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی۔ یہ جواب خاصا فکر انگیز اور تشویشناک تھا۔ اگر وہ چک جمال سے تعلق نہیں رکھتی تھی تو پھر کہاں سے آئی تھی؟ اسے کس نے موت کے حوالے کیا اور کیوں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے تلاش کرنے تھے تاکہ اس اجنبی لڑکی کی پرسرار موت کا معمہ حل کیا جا سکے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی عمر بھی میرے محتاط اندازے کے مطابق 19-20 سال ہوگی۔ ایک خطرناک سوال میری سوچ کو خاصا منتشر اور بے چین کر رہا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی، ایک خاص قسم کی تشویش نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس بات کے امکانات بہت کم تھے کہ اس بد نصیب کی موت طبعی ہوئی ہوگی، اگرچہ اس کے بدن کے کھلے حصوں پر مجھے ایسے آثار دکھائی نہیں دیے تھے جس سے یہ اندازہ قائم کیا جاتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ہاں، پوسٹ مارٹم سے حالات کی اصلی صورتحال سامنے آ سکتی تھی۔ فی الوقت میں اس اجنبی لڑکی کی موت کے حوالے سے کوئی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے سے پہلے میں نے گاؤں سے مزید افراد کو جائے وقوع پر طلب کیا اور ان سے مطفی لڑکی کے بارے میں استفسار کیا۔ دراصل میں اپنے طور پر یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ لڑکی چک جمال کی رہنے والی نہیں۔ چک جمال میں بسنے والے متعدد معتبر افراد نے جب مجھے یقین دلایا کہ اس لڑکی کا ان کے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں تو میں نے جلدی موقع کی ضروری کارروائی نمٹائی
اور مذکورہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ جیب کنواں پر موجود افراد سے میں نے ضروری پوچھ گچھ کر لی تھی اور اس کوشش سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا، نہ ہی کوئی ایسا اشارہ مل سکا جو اس لڑکی کی شناخت یا موت کے معاملے پر روشنی ڈال سکتا۔ حاجی مبارک بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، یہ لڑکی مجھے کسی اور علاقے کی لگتی ہے۔ ظاہر ہے حاجی صاحب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جب وہ اس علاقے کی نہیں تو کسی دوسرے علاقے کی ہی ہوگی۔ وہ دریا کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی نگاہ کا مطلب سمجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، حاجی صاحب، یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں اسے ضرور چیک کروں گا۔ جی، وہ الجھن زدہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی مفہوم بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، یہ آپ کی زمین کے ساتھ ساتھ جو دریا رواں ہے نا، اس نے اس سال کھڑی فصلوں کے علاوہ خالی کھیتوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پر وہ مقامات جہاں جہاں دریا کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے۔ امنڈ آنے والے سیلابی ریلوں نے تو قیامت ہی برپا کر دی ہے۔ آپ کی زمین بھی ایسے ہی متاثرہ قطعات اراضی میں شمار ہوتی ہے۔ سیلاب کا پانی اپنے ساتھ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو بہا لے گیا ہے۔ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ یہ اجنبی لڑکی بھی دریا میں بہتے ہوئے کہیں اور سے یہاں پہنچی ہو۔ لہٰذا میں نے سانس درست کرنے کے لیے توقف کیا، پھر لمحاتی خاموشی کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں اس دریا کے ساتھ ساتھ بلائی جانب پائے جانے والے تمام گاؤں دیہات کو چیک کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ مصیبت کی ماری ہوئی کوئی لڑکی ہو، اس کا گھر خاندان سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہو اور اسی قیامت خیزی میں یہ بھی موت کے منہ میں جا گری ہو، پھر اس کی لاش دریا کے پانی کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں پہنچ گئی ہو اور یہاں سے کنارہ ٹوٹا ہونے کے سبب وہ آپ کے کھیتوں میں نکل آئی ہو۔ آپ بہت ذہین پولیس آفیسر ہیں تھانے دار صاحب، حاجی مبارک نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے بڑے منطقی انداز میں موجودہ حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس میں ذہانت سے زیادہ موقع شناسی اور معاملہ فہمی کو دخل ہے۔ بہرحال یہ سب تو کرنا ہی پڑتا ہے، تھانے داری کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، یہ دریا مشرق سے مغرب کی سمت بہتے ہوئے ہمارے گاؤں چک جمال کے قریب سے گزرتا ہے۔ اگر ہمارا اندازہ درست ہے تو پھر یہ بدقسمت لڑکی اوپر کے کسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ میری معلومات کے مطابق بالائی جانب لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر پہلا گاؤں کوٹلی مراد ہے۔ میرا خیال ہے آپ سب سے پہلے اسی گاؤں کو چیک کرنا پسند فرمائیں گے۔ نہیں، میں نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی اور گہری سنجیدگی سے کہا، میں کوٹلی مراد سے پہلے کسی اور شے کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی اور شے؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، اور وہ شے ہے حاجی مبارک علی۔ کیا آپ مجھے چیک کریں گے؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ حاجی صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے پاس یہی زمین ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی قطع اراضی کے مالک ہیں؟ حاجی مبارک علی میری معلومات کے مطابق ایک چھوٹا ذمہ دار تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنی زمین ہے۔ وہ اپنی حیرت اور الجھن کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، جناب، میرے پاس بس یہی 14 ایکڑ زمین ہے اور یہ ساری کی ساری زمین زیر آب آ چکی ہے۔ میں نے دریا کی سمت انگلی اٹھا کر ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا آج کل آپ کو خاصی فرصت ہوگی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ کہہ تو بالکل درست رہے ہیں، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، مگر یہ فرصت بڑی تکلیف دینے والی اور افسوسناک ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے آپ کے نقصان اور پریشانی کا بخوبی اندازہ ہے حاجی صاحب، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے لیے ذمہ داری کا کام نہیں نکلتا، آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس طرح آپ کا دل بھی بہلا رہے گا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کہ آپ کو میری یہ پیشکش منظور ہے؟ تو یہ آپ مجھے چیک کر رہے ہیں؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک سمجھے آپ، پھر کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ مل کر کیا کام کر سکتا ہوں یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے جن معاملات میں آپ کی خدمات کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی، وہ قدرے جوش بھرے لہجے میں بولا۔ حاجی مبارک خاصا معقول اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے پرائمری تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں تعلیم کا معیار آج کل کے مقابلے میں بہت بلند ہوا کرتا تھا۔ جو بچہ میٹرک پاس کر لیتا تھا وہ بابو کہلاتا تھا، اور کیوں نہ ہو، اس زمانے کے میٹرک کو جتنا کچھ آتا تھا
وہ قابلیت اور اہلیت آج کل ایم اے پاس لوگوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ حاجی مبارک کو فارغ دیکھ کر میں نے اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس علاقے اور گرد و نواح کے گاؤں دیہات وغیرہ کے تاریخ جغرافیے پر اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں سیلاب کی تباہ کاریوں نے کچھ اس نوعیت کے ہنگامی حالات پیدا کر دیے تھے کہ تھانے کا عملہ کم پڑنے لگا تھا۔ ایسے میں مفید لوگوں کا ساتھ خاصا کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے حاجی مبارک علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حاجی صاحب آپ دوپہر کے کھانے کے بعد تھانے آ جائیں، میں اس متفی لڑکی کا اتا پتہ لگانے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں کھانے کے بعد تھانے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جائے وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے نامعلوم لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری ہسپتال بھجوا دی تھی، لہٰذا اب وہاں میرے لیے کوئی کام باقی نہیں بچا تھا۔ اس بات نے صورتحال کو کافی حد تک الجھا کر رکھ دیا تھا کہ متفیہ اس گاؤں سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لہٰذا اس کی شناخت اور معلومات کے لیے مجھے زیادہ سرگرمی دکھانے کی ضرورت تھی۔ میں کانسٹیبل حق نواز کے ہمراہ واپس تھانے کی جانب چل پڑا۔ ہم تھانے سے ابھی چند گز ہی دور تھے کہ سامنے سے ایک شخص تیز قدموں سے چلتا ہوا ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ میں اس شخص کی صورت سے آشنا نہیں تھا، لہٰذا الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حق نواز نے میری الجھن کو فوراً دور کر دیا۔ ملک صاحب، یہ تو سراج دین ہے، حق نواز سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ بڑی تیزی میں نظر آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں سراج دین ہمارے قریب پہنچ گیا۔ سراج دین نے میری جانب دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا، تھانے دار صاحب، سونے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی سراج دین، میں نے خلوص دل سے کہا۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ سمجھو اللہ نے بیٹی کی شکل میں تم پر اپنی رحمت نچھاور کر دی ہے۔ حق نواز نے بھی باپ بننے پر اسے مبارکباد دی۔ سراج دین شاید بیٹی کی ولادت پر اس لیے بھی بہت زیادہ خوش تھا کہ یہ اس کے گھر میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، صبح ادھر پپلی والا جانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں تھانے میں رک نہیں سکا۔ میں ابھی اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو اب پوچھ لیں۔ میں نے پوچھا، سراج دین، کیا تمہیں دائی حنیفہ اپنے گھر میں مل گئی تھی؟ اس سوال پر سراج دین نے چونک کر مجھے دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی وہ اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ میری معلومات کے مطابق حنیفہ بے حد مصروف دائی تھی۔ اس کی مانگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اکثر و بیشتر گاؤں سے باہر کہیں نہ کہیں گئی ہوتی تھی۔ تاہم حالیہ سیلابی صورتحال نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اس کے کام کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا تھا، جب اس سراج دین کو وہ بآسانی گھر پر مل گئی تھی۔ بہرحال اس مصروفیت کے دو بڑے سبب تھے۔ نمبر ایک، اس علاقے میں کوئی اور قابل ذکر دائی موجود نہیں تھی۔ نمبر دو، وہ اپنے کام بلکہ فن میں اس قدر ماہر تھی کہ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے 10 منٹ تک سراج دین سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے میرے سوالات کے معقول اور سادہ جواب دیے، اور وہ تمام جوابات میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ چک جمال کے دیگر افراد کی طرح وہ بھی نامعلوم نوجوان متفی لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے آج صبح زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو بلکہ اس کی لاش کو دیکھا تھا۔ میں نے اس پوچھ گچھ کے اختتام پر اسے ہدایت دی کہ اگر متفی لڑکی کے حوالے سے اسے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چلے تو وہ فوراً تھانے آ کر مجھے اطلاع دے۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ منوان میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے قدر تحکمانہ انداز میں کہا، اور جب تھانے کی طرف چکر لگے تو خالی ہاتھ نہیں آنا ہے۔ جی جی، میں سمجھ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں جناب، آپ کی مٹھائی تو میں سب سے پہلے پہنچاؤں گا۔ بھائی سراج دین، تم تو بہت ہوشیار آدمی ہو۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرے مٹھائی والے اشارے کو تم نے فوراً سمجھ لیا۔ بس جناب، بچی کی اتنی خوشی ہے کہ دل چاہتا ہے پورے چک جمال کے لوگوں کو مٹھائی کھلاؤں۔ وہ جذبات سے مغلوب لہجے میں بولا۔ میں نے تہ دل سے کہا، اللہ تمہاری بچی کا نصیب اچھا کرے۔ پھر ہم سراج دین سے الگ ہو کر تھانے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ وہ اپنے گھر کی سمت بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل حق نواز نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں آپ کی بات کا قائل ہو گیا ہوں۔ کون سی بات بھائی؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہی جناب کہ قیامت کو آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کس وجہ سے تم قائل ہو گئے ہو یہ تو بتاؤ۔ سراج دین کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے
کہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے بچوں کی پیدائش کا عمل رک جائے گا، اور جس وقت قیامت برپا ہوگی روئے زمین پر کوئی بھی معصوم بچہ موجود نہیں ہوگا۔ ہم اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ اس سال وقت سے پہلے بارشیں شروع ہو گئی تھیں اور معمول سے بڑھ کر ہوئی تھیں۔ موسم برسات کا آغاز عموماً ساون کی آمد کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جو جولائی کے وسط میں شروع ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ساڑھ کے آخری دنوں میں ہی برسات کا آغاز ہو گیا تھا، جو کہ اب تک ساون کے اختتام پر بھی جاری تھا۔ اسی بارش نے دریا کے سینے کو بھر کر امڈنے پر مجبور کر دیا تھا، جو سیلاب کی صورت اختیار کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک منمانیاں کرتا پھر رہا تھا۔ ہزاروں گھر اور کھیت کھلیان زیر آب آ گئے تھے۔ بعض علاقوں میں کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اگر اس سال کی سیلابی تباہ کاریوں کو رقم کیا جاتا تو ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک عبرت انگیز اور رونگٹنے کھڑے کر دینے والی ضخیم کتاب مرتب کی جا سکتی تھی۔ حاجی مبارک علی کے کھیتوں میں جو نامعلوم نوجوان لڑکی کی لاش ملی تھی، وہ بھی اسی خرابے کا کارنامہ تھا۔ اسی روز حسب پروگرام حاجی مبارک علی دوپہر کے کھانے کے بعد مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا، لیکن ہم بالائی جانب واقع کوٹلی مراد نہ جا سکے۔ اس کا سبب اچانک شروع ہو جانے والی بارش تھی۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر جب ہم تھانے سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ بارش نے ہماری راہ کھوٹی کر دی۔ ہم اس کے رکنے کا انتظار کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے طوفانی ڈھنگ اختیار کر لیا تھا۔ ہمیں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چک جمال سے کوٹلی مراد کی سمت بڑھنا تھا، اور 3 میل کا یہ فاصلہ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر طے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس چھاجوں برستی برسات نے کچے راستے کو اتنا مخدوش اور پھسلن زدہ بنا دیا تھا کہ اس پر سفر کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔ جیسے جیسے بارش رکنے کے لیے ہمارا انتظار طویل ہو رہا تھا، ویسے ہی بارش کی تندی اور تیزی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر مغرب کے وقت ہم نے ہار مان لی اور اس پروگرام کو آئندہ روز کے لیے اٹھا دیا۔ حاجی مبارک واپس اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح مطلع صاف و شفاف تھا۔ آسمان پر دور دور تک بادل کی کوئی چھوٹی سی بھی ٹکڑی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گزشتہ روز دوپہر کے بعد برسات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ کم و بیش نصف و شب جا کر تھما تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حاجی مبارک علی بھی آ گیا۔ رسمی الیکس لے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اس سے پہلے کہ دوبارہ بارش شروع ہو جائے ہمیں کوٹلی مراد روانہ ہو جانا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اگرچہ اس وقت دور دور تک بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ساون کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ تو ویسے بھی ساون کا اختتام چل رہا تھا۔ اپنی رخصت کے وقت تو یہ اور بھی شدید اور غضبناک ہو جاتا ہے۔ میں نے حوالدار حکمت یار کو اپنے پاس بلا کر چند ہدایات دیں تاکہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ کانسٹیبل چودھری فرید اپنی امدادی پارٹی کے ہمراہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے تھانے میں ہوتے ہوئے مجھے امید تھی کہ کسی قسم کی کوئی مشکل سر نہیں اٹھائے گی۔ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر کوٹلی مراد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک لحاظ سے یہ میرا ایک غیر روایتی سا دورہ تھا، کیونکہ اس محکمہ جاتی کارروائی میں میرے عملے کے کسی فرد کی بجائے علاقے کا کوئی شخص میری فرمائش پر حصہ لینے جا رہا تھا۔ میں پیچھے اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بارش اگرچہ رک گئی تھی، بلکہ اسے تھمے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچے راستے کی خطرناکی اور تباہ کاری ابھی باقی تھی، لہٰذا ہمیں بہت سنبھل کر سائیکل چلانی پڑ رہی تھی۔ کوٹلی مراد اور چک جمال میں لگ بھگ 3 میل کی دوری تھی۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو یہ فاصلہ بڑی آسانی سے آدھے پونے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا تھا۔ حالات چونکہ موافق اور سازگار نہیں تھے، اس لیے ہمیں چک جمال سے کوٹلی مراد پہنچنے میں کم و بیش 2.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ کوٹلی مراد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں بھی دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ چودھری قادر بخش اس گاؤں کی بااثر شخصیت تھا۔ پورے گاؤں پر اس کا حکم چلتا تھا۔ وہاں رہنے والے اسے اپنا آقا، اپنا بادشاہ سمجھتے تھے۔ میں نے چودھری کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نامعلوم متوی لڑکی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے، تو اس طرح بہت سا وقت ضائع ہونا اور پریشانی الگ سے اٹھانا پڑتی۔ چودھری قادر بخش اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ اس کے نمک خواروں نے فوراً مجھے اور حاجی مبارک کو ایک سجی سجائی بیٹھک میں پہنچا دیا۔ میں اس بیٹھک کی آرائش و زیبائش دے کر حیران رہ گیا۔
ایک چھوٹے سے گاؤں کے حکمران کی بیٹھک ایسی مزین اور شاندار ہو سکتی ہے، یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے۔ اس طرح کے کاموں میں اللہ نے اگر کسی شخص کو بے تحاشا دولت کے ساتھ ذوق جمال اور شوق آرائش بھی دے رکھا ہو تو پھر خوبصورتی اور دلکشی کے ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد چودھری قادر بخش بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ چودھری سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ البتہ حاجی مبارک پہلے بھی کئی بار چودھری سے شرف ملاقات حاصل کر چکا تھا، لہٰذا حاجی پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی مخصوص چمک ابھر آئی۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا اور مجھے یقین تھا ہماری آمد کی اطلاع دینے والے نے چودھری کو ضرور بتایا ہوگا کہ اس علاقے کا تھانے دار اس سے ملنے آیا ہے۔ کوٹلی مراد نامی وہ گاؤں تھانے کی حدود میں ہی آتا تھا۔ چودھری قادر بخش نے بڑے اتفاق سے میرا استقبال کیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب دیکھیں یہ کیسا اتفاق ہے، میں سوچتا ہی رہا اور آپ نے پہل کر دی۔ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، چودھری صاحب اسی لیے سیانوں نے کہا ہے سوچی گیا کہ بندہ گیا، مطلب جس نے بہت زیادہ سوچ بچار کی وہ گیا کام سے۔ آپ کو اس تھانے کا چارج سنبھالے ہوئے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، لیکن ہماری ملاقات آج ہو رہی ہے۔ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کئی مرتبہ پروگرام بنایا کہ سلام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے معاملہ ٹلتا رہا۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی تشریف لے آئے، چلو آپ سے ملاقات تو ہو گئی۔ چودھری صاحب شاید ہماری قسمت میں اتفاقیہ ملاقات ہی لکھی تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ایک اندوناک واقعے کی تفتیش نے مجھے چک جمالی سے یہاں آپ کے پاس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر نامعلوم لڑکی کی لاش چک جمال کے کھیتوں میں پڑی نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے ہماری ملاقات میں کچھ اور تاخیر ہو جاتی۔ لاش نامعلوم لڑکی؟ چودھری قادر بخش کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، کیا کسی لڑکی کا قتل شتل ہو گیا ہے؟ ابھی اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ قتل، خودکشی، حادثاتی موت، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اس سلسلے میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میں کل ہی اس نامعلوم مطفی لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا کے آیا ہوں۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے چودھری کو بتایا، اس بات کا میں نے اچھی طرح پتہ لگا لیا ہے کہ وہ لڑکی چک جمال کی رہنے والی نہیں ہے، اس کی لاش حاجی صاحب کے کھیتوں میں پڑی ملی ہے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے حاجی مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ان کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی ہے اور وہاں سے دریا کا کنارہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اغلب امکان اس بات کا ہے کہ وہ لاش دریا کے پانی میں بہتے ہوئے حاجی صاحب کے کھیتوں تک پہنچی ہے۔ چک جمال سے دریا کی آمد کا رخ پر سفر کیا جائے تو 3 میل کے فاصلے پر آپ کا گاؤں کوٹلی مراد پڑتا ہے، اس لیے میں نے اپنی تفتیش کا آغاز آپ کے گاؤں سے کیا ہے۔ اگر وہ لڑکی یہاں کی رہائشی بھی ثابت نہ ہوئی تو پھر میں اس کا سراغ لگانے کے لیے اور اوپر جاؤں گا۔ میں ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں تو کل دوپہر ہی میں آپ کی طرف آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن موسلا دھار بارش نے کوئی پیش نہ چلنے دی، مجبوراً اس کے سامنے مجھے ہتھیار پھینکنے پڑے اور آج ادھر کا رخ کیا ہے۔ اب تو آپ میری آمد کی غرض و غائیت کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بد نصیب لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ چودھری نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، یہی جاننے کے لیے تو میں چک جمال سے یہاں آیا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب تلاش اور شناخت کے سلسلے میں آپ ہی میری مدد کریں گے؟ ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چودھری قادر بخش کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی، لیکن وہ اپنی صحت اور رکھ رکھاؤ سے 45 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ اسے ان لوگوں میں شمار کیا جا سکتا تھا جو خود کو بہت سنبھال کر رکھنا جانتے ہیں۔ واقعتاً آج یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میں اس سے قبل چودھری قادر بخش سے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے پہلے کہیں اسے دیکھا ہے۔ اس کے چہرے کے خال و خط شناسا نظر آتے تھے، باوجود کوشش کے بھی میں یہ یاد نہ کر سکا کہ پہلے میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا ہوگا۔ یہ ہو سکتا تھا میں نے چودھری کی مشابہت رکھنے والے کسی شخص کو کہیں دیکھا ہو۔ چودھری چند لمحات کی خاموشی کے بعد گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، میں پتہ کرتا ہوں کہ کوٹلی مراد میں بسنے والوں کی
کوئی لڑکی گھر سے غائب تو نہیں؟ آپ کو جس بد نصیب لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا تعلق اگر میرے گاؤں سے ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ویسے اگر ایسا کوئی واقعہ یہاں پیش آیا ہوتا تو مجھے فوراً اس کی خبر ہو جاتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ لوگ اطمینان سے یہاں بیٹھیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی مبارک علی نے کہا، ملک صاحب مجھے یقین ہے وہ اپنے بندوں کو ہدایت دینے گیا ہے تاکہ وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ جو لڑکی مردہ حالت میں ہمیں ملی ہے اس کا تعلق کوٹلی مراد سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہی سب پتہ کرنے گیا ہے تو میری نظر میں اس سے بڑا نیکی کا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے حاجی مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے یہ چودھری قادر بخش خاصا معقول انسان لگتا ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے حاجی صاحب؟ آپ کی تو چودھری قادر بخش سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ وہ ایک معنی خیز گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، لیکن میں اس کے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے چونک کر حاجی مبارک کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کی بات کے انداز سے لگتا ہے چودھری کے ماضی میں کوئی پرسرار کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، اس ایسی ہی بات کی تفصیلات کیا ہیں؟ حاجی مبارک نے چند لمحات تک گہری خاموش نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ایک بوجھل سانس چھوڑتے ہوئے چودھری قادر بخش کے بارے میں بتانے لگا۔ ملک صاحب کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، بندہ دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ چودھری قادر بخش پر بھی کبھی جوانی آئی تھی اور یہ کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر جوانی اور طاقت کے نشے نے ایسی پٹی باندھی کہ یہ برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھا۔ اس کی مذموم سرگرمیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں۔ اس زمانے میں بڑے چودھری صاحب رحیم بخش زندہ تھے، اللہ بخشے، انہوں نے اپنے بیٹے کو راہ راست لانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ چودھری قادر بخش کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی۔ یہ نامعقول سے مرد معقول بن گیا۔ حاجی مبارک علی کی وضاحت خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا تھا حاجی صاحب؟ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، بڑے چودھری صاحب کی زندگی میں ایک درویش بزرگ کبھی کبھی کوٹلی مراد کا چکر لگایا کرتے تھے اور چودھری رحیم بخش سے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ بزرگ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو ان کا اصل نام بھی معلوم نہیں تھا۔ ہر چھوٹا بڑا انہیں سائیں جی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، جس سے سامنا ہوتا بس اس کے لیے دعا کر دیتے۔ ہاں سائیں جی کے بارے میں ایک بات بہت مشہور تھی اور وہ یہ کہ جس شخص کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیتے وہ بالآخر پورا ہو کر رہتا تھا۔ ایک روز چودھری رحیم بخش سے سائیں جی نے گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب قدرت کا قانون بڑا عجیب ہے۔ اس دنیا میں زندگی کا ہر رنگ، ہر ڈھنگ اور ہر انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہیں ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے اور کہیں شیطان کے گھر میں ولی۔ اس کے نظام کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ چودھری رحیم بخش سائیں جی کے اشارے کو سمجھ گئے۔ سائیں جی نے اس کے بیٹے قادر بخش کی جانب توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی، جو مزاج، عادات اور کردار میں اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ چودھری رحیم بخش نے دھیمے لہجے میں کہا، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو سمجھا ہی سکتا ہے، سو اس سلسلے میں نے پوری کوشش کی ہے اور گاہے بگاہے کرتا ہی رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اللہ ہدایت ضرور دیتا ہے لیکن اس کام کے لیے بھی اس کا ایک اپنا خاص طریقہ کار ہے۔ سائیں جی نے معنی خیز انداز میں کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا سائیں جی۔ چودھری رحیم بخش نے بڑی عاجزی سے کہا، آپ جانتے ہیں اولاد جب تک بچہ ہوتی ہے والدین انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہر حربہ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ضرورت پیش آئے تو انہیں مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہی اولاد جوان اور طاقتور ہو جاتی ہے تو والدین ایک لحاظ سے ان کے سامنے بے بس اور مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ والدین مجبور ہو سکتے ہیں لیکن قدرت نہیں، سائیں جی نے اٹل انداز میں گرجتے ہوئے کہا۔ سائیں جی قادر بخش کے لیے آپ دعا ہی کر دیں، میں نے کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائیں جی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ چودھری رحیم بخش نے تہ دل سے کہا اور پھر واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حاجی مبارک کے آخری جملے نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، سب کچھ کیسے ٹھیک ہو گیا جی صاحب؟
اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور گہری سنجیدگی سے بولا، درویش کی پیش گوئی کے چند روز بعد چودھری قادر بخش بیمار پڑ گیا۔ بظاہر اسے بخار چڑھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹروں حکیموں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قسم کا بخار ہے جو کسی دوا دارو سے ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہر جتن، ہر ٹوٹکا بھی آزمایا گیا، لیکن اطمینان بخش نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کے ساتھ ساتھ دعا مدد اور پڑھنا پڑھوانا بھی جاری تھا۔ خصوصاً قادر بخش کے بیوی بچے اس کی بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ اس کا بڑا بیٹا نادر بخش باپ کی حالت دیکھتا تو اس کا دل کٹنے لگتا تھا جیسے قادر بخش ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے بدن پر بقول شخص سے گوشت کی ایک بوٹی نظر نہیں آتی۔ یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک روز قادر بخش کا بخار اتر گیا۔ حاجی مبارک چند لمحات کے لیے خاموش ہوا۔ 2-3 گہری سانسیں لے کر اس نے اپنے تنفس کو ہموار کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹروں کا دعویٰ تھا کہ ان کے علاج سے چھوٹے چودھری کا بخار اترا ہے۔ دوسری جانب حکیموں کا کہنا تھا کہ ان کی معجونوں نے کمال دکھایا۔ بہرحال چودھری قادر بخش کا بخار ختم ہوا اور وہ بڑی تیزی سے روبہ صحت ہونے لگا۔ حیرت انگیز طور پر مہینے 1.5 مہینے میں وہ پہلے والی صحت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی وقت ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ حاجی مبارک نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، چودھری کی جسمانی اور ذہنی صحت تو بحال ہو گئی، لیکن اس کا مان اور غرور خاک میں مل کر رہ گیا۔ وہ اپنی جس طاقت کے بل بوتے پر غیر نصابی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا، وہ اس کے وجود میں کہیں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی امنگ اور ترنگ کا فیوز اڑ گیا ہو، جیسے لائٹ چلے جانے سے گہری تاریکی چھا جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے من کا بھی ہو گیا تھا۔ چودھری کے وجود میں پھیلے ہوئے سناٹے اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو نظر انداز کر کے صرف حکیموں کی خدمات حاصل کی گئیں، لیکن تمام کشتے، معجونے اور روگنیات فیل ہو گئے۔ سارے تجربہ کار حکیم مل کر بھی قادر بخش کی محرومی کو 1 انچ ادھر سے ادھر نہ ہلا سکے۔ وہ شاخ ہری بھری نہ ہو سکی جس پر کبھی بلبل چہکا کرتا تھا، اب اس ٹنڈمن ٹہنی پر ہر وقت الو بولتے رہتے تھے۔ سائیں جی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ واقعی اللہ کا ہدایت دینے کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ وہ کسی ایک شخص کو ہدایت فرما کر اس جیسے بہت سوں کے لیے درس عبرت کا بندوبست کر دیتا ہے۔ حاجی مبارک نے یہاں تک بتانے کے بعد تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، وہ دن اور آج کا دن چودھری قادر بخش اپنی اس محرومی کے ساتھ زندہ ہے، اور دیکھنے میں یہی آیا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی معقولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک سدھرے ہوئے قادر بخش کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ چودھری رحیم بخش کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اب قادر بخشی کوٹلی مراد کا بڑا چودھری ہے۔ اس کا بڑا بیٹا نادر بخش چھوٹا چودھری کہلاتا ہے، اور سننے میں آیا کہ نادر بخش اپنے باپ کی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رب خیر کرے ملک صاحب، رب تو ہمیشہ خیر ہی کرتا ہے حاجی صاحب۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، یہ بندہ ہی بڑا ظالم ہے جو دوسروں پر ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے ہی نہیں جانے دیتا، اور خود پر بھی ظلم کرنے سے نہیں چوکتا۔ حاجی مبارک علی نے گمبھیر لہجے میں کہا، اللہ چودھری نادر علی کو ہدایت دے۔ میں نے قدرے تلخی سے کہا، اگر چھوٹے چودھری نے اپنی روش جاری رکھی تو اللہ اس کو بھی کوئی عبرتناک ہدایت دے ہی دے گا۔ پتہ نہیں انسان کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ باپ کا حسرتناک انجام اس کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہا۔ ویسے ایک بات ہے حاجی صاحب، میں نے رک کر مبارک علی کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، کون سی بات ملک صاحب؟ حاجی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ رہائشی تو چک جمال کے ہیں، لیکن کوٹلی مراد کے چودھریوں کی ہسٹری آپ کو زبانی یاد ہے؟ وہ کساہٹ بھرے انداز میں بولا، وہ جی دراصل بات یہ ہے کہ جب ہسٹری دلچسپ اور مسالے دار ہو تو اسے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود ازبر ہو جاتی ہے۔ چودھری قادر بخش کا معاملہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ ہاں، یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں بھائی صاحب۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر چودھری قادر بخش بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے عقب میں 2 ملازم صورت افراد بھی نظر آ رہے تھے، جن میں سے ایک نے ڈھکی ہوئی خاص بڑی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ کپڑے سے ڈھکی مذکورہ ٹرے میں خاطرداری کے لوازمات ہوں گے۔ میں دلچسپ نظروں سے چودھری قادر بخش اور اس کے ملازمین کی کارروائی کا جائزہ لینے لگا۔ بڑی سی چوبی میز اٹھا کر ہمارے درمیان سجا دی،
دوسرے نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ٹرے کو مذکورہ میز پر رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اپنے آقا کو دیکھنے لگے۔ چودھری نے نگاہ ہی نگاہ میں انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو چودھری قادر بخش نے ٹرے سے کپڑا ہٹا دیا اور بولا، ملک صاحب بسم اللہ کریں۔ میں نے ٹرے میں موجود لوازمات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ ایک بڑی سی پلیٹ کے اندر کٹے ہوئے آم رکھے تھے، جن کی خوشبوئی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آموں کی کس نسل اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آموں کی ایک بڑی مقدار کے علاوہ ایک کٹورے میں پکی ہوئی جامن بھری ہوئی تھیں، جنہیں مناسب مسالہ لگا کر یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ نمک کے ساتھ ہی ان پر بنے اور پسے ہوئے زیرے کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ تیسرا آئٹم کچی نمکین لسی سے بھرا ہوا ایک جگ تھا۔ جگ کے ساتھ 2 کنگ سائز پیتل کے گلاس بھی رکھے ہوئے تھے۔ موسم کی مناسبت سے یہ ایک خوبصورت ریسیپشن تھا۔ میں نے جائزہ مکمل کرنے کے بعد قادر بخش کی طرف دیکھا اور کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا، آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ کھائے پیے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں؟ یہ تو ابتدائی تواضع ہے۔ آپ بسم اللہ کریں، میں نے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی خصوصی احکام دے دیے ہیں۔ آج آپ میرے مہمان ہیں۔ چودھری صاحب، میں نے جلدی سے کہا، مہمان نوازی کے لیے آپ کو اور بھی مواقع ملتے رہیں گے۔ شاید بھول رہے ہیں کہ میں یہاں آپ کے پاس ایک بہت ضروری اور ہنگامی نوعیت کے کام سے آیا ہوں۔ میں آپ کے جانے کے بعد یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے تھے ملک صاحب۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، میں آپ کی آمد کے مقصد کو بالکل نہیں بھولا ہوں۔ میں نے اپنے بندوں کو کام پر لگا دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ کوٹلی مراد کی کوئی جوان لڑکی اپنے گھر سے غائب ہے یا نہیں۔ آپ خیر سے بسم اللہ کریں جناب۔ اور ہم نے بسم اللہ کر دی۔ قدرت کا ہر نظام بڑا ہی مکمل اور جامع ہے۔ وہ موسم اور جغرافیائی حالات کے مطابق پھل اور سبزیاں پیدا کرتی ہے۔ موسم گرما میں حدت اور حرارت کے توڑ کے لیے تمام سبزیاں اور پھل گرم تاثیر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح موسم سرما میں پیدا ہونے والی سبزیاں اور پھل ٹھنڈی تاثیر کے حامل ہوتے ہیں۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے کہ اصول کے مطابق یہ سبزیاں اور پھل انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح قدرت ایک دوسرے کا توڑ پیدا کرتی ہے، ویسے ہی میل بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر گرمیوں کے موسم میں ملیریا پھیلنے کے لیے مچھر نمودار ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی میٹھا مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ باقاعدگی سے میٹھا چوسنے والوں کو ملیریا ہوتا ہے اور نہ ہی ٹائیفائڈ۔ ہیضہ پھیلانے والی مکھی کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لیموں اور پیاز کا استعمال کرنا چاہیے۔ آم کے جوش، حدت اور تندی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جامن بھی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں آپ چاہے ایک جگہ بیٹھ کر سیرو آم کھا جائیں اور ان کے اوپر چند جامنیں کھا لیں تو ہر قسم کے مضر اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح نمکین کچی لسی بھی آم کی گرمی کے توڑ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ چودھری قادر بخش نے آموں کی وافر مقدار کے ساتھ ساتھ اس کے ممکنہ دونوں توڑ بھی ہماری خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ ان میں سے ایک وقت میں صرف ایک توڑ کا استعمال کیا جائے۔ یہ آم میرے ذاتی باغ کی سوغات ہیں۔ چودھری قادر بخش نے فخریہ لہجے میں کہا، دسہری آم مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب کے دانے دانے پر مہر لگی ہوتی ہے۔ آموں کا موسم تقریباً ختم ہونے والا ہے اور آپ کا نصیب کھینچ کر لے آیا ہے، لہٰذا اس نے معنی خیز انداز میں توقع کیا، پھر بولا، لہٰذا کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں چلے گا ملک صاحب۔ ہم نے خوب سیر ہو کر آم کھائے، ہم نے آموں سے انصاف کرنے کے تمام تر تقاضے نبھا دیے۔ اس دعوت عام سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ پتہ چلا چودھری قادر بخش نے جن بندوں کو کام سے دوڑایا تھا وہ واپس آ گئے ہیں اور اپنے ساتھ ایک بوڑھی عورت کو بھی پکڑ کر لائے ہیں۔ اطلاعات لے کر آنے والے شخص کا نام معراج دین عرف ماجو تھا۔ ماجو، کس مائی کو پکڑ کر لائے ہو؟ چودھری نے اطلاع کنندہ سے پوچھا۔ چودھری صاحب، وہ اللہ رکھی ہے نا، خوشیاندے کی بیوی۔ ماجو نے بادب باملاحظہ ہو کر چودھری کو بتایا، خوشیاں تو کہیں آنے جانے کے قابل نہیں، ہم اللہ رکھی کو حویلی میں لے آئے ہیں۔ اس کی بیٹی چیموں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ 2 دن سے غائب ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی چیموں ہی ہو جس کی لاش ادھر چک جمال کے کھیتوں میں پڑی ملی ہے۔ چودھری قادر بخش نے اپنے بندوں کو روانہ کرنے سے پہلے اس معاملے کے حوالے سے کافی تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اس نے تحکمانہ انداز میں ماجو سے کہا، اللہ رکھی کو ادھر لے کر آؤ۔ پھر وہ ہماری جانب دیکھتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں
बड़बड़ाया, अगर अल्लाह रखी की बेटी चीमो 2 दिन से गायब है तो इसने इस बात को छुपा कर क्यों रखा है। मैंने महसूस किया कि अल्लाह रखी और चीमो का जिक्र सुनकर चौधरी कादर बख्श कुछ परेशान सा हो गया था। ताहम मैं ये अंदाज़ा लगाने से कासर रहा कि इसकी परेशानी का सबब और नौइयत क्या है। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि वो चूँकि कोटली मुराद का चौधरी है, इसलिए इसके गांव की एक लड़की की गुमशुदगी ने इसे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह रखी बैठक में दाखिल हुई और चौधरी के इशारे पर एक जानब होकर बैठ गई। मैंने महसूस किया वो बड़ी चुप चुप और उदास सी थी। मैंने गहरी नज़रों से अल्लाह रखी का जायज़ा लिया। वो कहीं से भी मुझे बूढ़ी माई नज़र न आई। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। ताहम ये उदासी और गमज़दगी की कैफियत ने इसकी उम्र में 5-6 साल का इजाफा ज़रूर कर दिया था। मुझे ये समझने में भी कोई दिक्कत महसूस ना हुई कि वो जवानी में बड़ी हसीन और दिलकश रही होगी। अल्लाह रखी से इब्तदाई पूछगिछ चौधरी कादर बख्श ने ही की। चीमो 2 दिन से गायब है और तुम मुंह में घुंघनियाँ डाले बैठी हो अल्लाह रखी। वो नज़रें झुकाए गहरी संजीदगी से बोली, चौधरी साहब मुझे क्या पता कि वो अचानक कहीं गायब हो जाएगी। वो तो अभी अभी माजून है। वो बोलते बोलते रुक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? चौधरी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। क्या चीमो पिछले 2 दिन से घर में नहीं थी? मुझे बाद में मालूम हुआ कि चीमो का असल नाम शमीम बीबी था। अल्लाह रखी ने बदस्तूर निगाह झुकाए हुए जवाब दिया, चौधरी साहब आप तो जानते हैं इस साल सैलाब ने क्या तबाही मचाई है। हमारे घर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 2 कमरों की तो दीवारें ही बैठ गई हैं। सहन में भी पानी भरा हुआ है। सिर्फ एक कमरा सलामत बचा है जिसमें हम मियाँ बीवी ने डेरा जमाया हुआ है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुकी, फिर अपनी बप्ता को आगे बढ़ाते हुए बताने लगी, 2 दिन पहले सखी हमारे घर आया था। पता चला कि सखी अल्लाह रखी के देवर का नाम था। इसने हमारे घर की हालत देखी तो कहने लगा, तुम सब लोग हमारे घर चलो। सखी का घर कदरे बुलंदी पर वाक़या है और सैलाब के रेलों ने इसे बहुत कम नुकसान पहुंचाया है। मैं और चीमो तो तैयार थी, लेकिन खुशियाँ अड़ गया। कहने लगा, यह वक्ती परेशानी है, कुछ दिनों के बाद दूर हो जाएगी। चौधरी साहब आपको तो पता है दोनों भाइयों में ज़्यादा नहीं बनती। वो एक बार फिर मुतवक्कफ हुई और गहरी सांस खारिज की और बोली, जब खुशियाँ ने सखी के घर जाने से साफ इनकार कर दिया तो वो ज़िद करके चीमो को अपने साथ ले गया। सखी की 2 बेटियां रिजवाना और सुल्ताना चीमो ही की हम उम्र हैं। इनके साथ चीमो की अच्छी बनती है। मैंने ये सोचकर इसे जाने दिया कि चलो वो 2-3 दिन इनके पास गुजारेगी तो इसका दिल बहल जाएगा। मैं तो अब तक यही समझ रही थी कि चीमो अपने चाचे के घर में है। बोलते बोलते इसकी आवाज़ भीग गई। ये तो जब माजू ने बताया कि इधर चक जमाल में किसी अजनबी नौजवान लड़की की लाश मिली है और एक थानेदार तफ्तीश करते हुए हमारे गांव आया तो मुझे परेशानी हुई। चौधरी कादर बख्श ने अल्लाह रखी की बात मुकम्मल होने से पहले ही मेरा तारफ़ करा दिया। ये मलक सफदर हया साहब हैं, इस इलाके के थाना इंचार्ज। यही इस सारे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। अल्लाह रखी ने निगाह उठाकर दर्जीदा नज़रों से मुझे देखा और एक मरतबा फिर गर्दन झुका ली। चौधरी कादर बख्श ने चूँकि मेरा तारुफ करा दिया था इसलिए मैं फ़ौरन डायरेक्ट हो गया। मैंने अपने सामने बैठी हुई अधीड़ उम्र अफसरदा औरत को मुखातब करते हुए कहा, अल्लाह रखी जब तुम्हें माजू की ज़बानी पता चला कि चक जमाल में किसी लड़की की लाश मिली है और मैं इसी लड़की का सुराग लगाने वहाँ से कोटली मुराद पहुँचा हूँ तो तुमने क्या किया? चीमो का बाप तो अपनी आंखों से मजबूर है। वो गुलोगीर आवाज़ में बताने लगी, इसकी बनाई इतनी कमज़ोर है कि हाथ को हाथ भी सजाई नहीं देता। लोगों ने तो इसे अंधा खुशियाँ कहना शुरू कर दिया है। वो चंद लम्हात के लिए खामोश हुई, फिर इसी गमज़दा लहजे में इजाफा करते हुए बोली, मैंने खुशियाँ को घर में छोड़ा और सीधी माजू के साथ सखी के घर पहुँच गई और वहाँ से मुझे एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली। सखी तो इस वक्त घर में मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी बीवी और दोनों बेटियों ने मुझे बताया कि चीमो जिस सुबह वहाँ गई थी इसी शाम वापस आ गई थी। इसने रिजवाना और सुल्ताना से कहा था कि इसका दिल नहीं लग रहा, लिहाजा वो वापस अपने घर जा रही है। वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि चीमो अपने घर में है और हम मियाँ बीवी का ये ख्याल था कि चीमो अपने चाचा के घर में है। वो जज्बात से बोझल आवाज़ में मुतवक्कफ हुई, फिर दुआया अंदाज में बोली, अल्लाह करे वो मेरी चीमो ना हो। वो से इसकी मुराद ज़ाहिर है वही लड़की थी जिसकी लाश कल सुबह हमें हाजी मुबारक के खेत से मिली थी। मैंने वाक़यात और शवाहिद का जायज़ा लिया तो समझ में ये आया कि 9 अगस्त की सुबह चीमो अपने घर से चाचा सखी के घर पहुंची।
پھر اسی شام وہ واپس اپنے گھر آنے کے لیے چچا کے گھر سے نکلی، لیکن اللہ رکھی کے مطابق وہ گھر نہیں پہنچی۔ وہ دونوں میاں بیوی یہی سمجھتے رہے کہ چیمو سخی کے گھر میں ہے، اور سخی وغیرہ اس بات پر مطمئن رہے کہ لڑکی واپس اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ چیمو کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا وہ 9 اگست کی شام یا رات کو پیش آیا تھا، کیونکہ اگلی صبح یعنی 10 اگست کو ہمیں مبارک علی کے کھیتوں میں سے ایک اجنبی نوجوان لڑکی کی لاش ملی تھی۔ میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی تصدیق کر لینا ضروری جانا۔ اللہ رکھی، میں نے چیمو کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری دعا قبول ہو سکے گی۔ مجھے جس لڑکی کی لاش چک جمال کے کھیتوں سے ملی ہے، میں اس کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔ تم توجہ سے میری بات سنو اور بتاؤ کہ وہ تمہاری چیمو پر کتنے فیصد فٹ بیٹھتا ہے۔